آج ہم خواہشات کے غلام ہو گئے، خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ ہماری زندگی کے معاملات، ہمارے اعمال، ہم اس میں نہیں دیکھتے کہ اس معاملے میں رب کا حکم کیا ہے۔ ہم نہیں دیکھتے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں کیا فرمایا۔ ہم معاشرے میں اپنی جھوٹی عزت کو دیکھتے ہیں، ہم معاشرے میں اپنے رکھ رکھاؤ کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی ضد دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید معاشرے میں ہماری ناک نہ کٹ جائے، اور پھر ایسے اعمال کر گزرتے ہیں جو اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی کھلی بغاوت بنا کرتے ہیں، اور یوں ہم اجتماعی طور پہ اپنے اعمال میں فساد برپا کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے تو بڑی شان عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال بندوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ ہمیں یہ منصب دیا گیا، اگر لوگ کسی کے بارے کہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، اس نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی پہ ستم نہیں کیا، کبھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال نہیں کیا، لوگ اگر یہ گواہی دے دیں تو رب اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ اور بندے ہیں کہ بندے ہو کے رب کے حکامات کو ٹھکرائے پھرتے ہیں، بندے ہو کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو بلائے پھرتے ہیں، بندے ہو کے معاشرے میں اپنے ناک کی فکر ہے لیکن رب اور رب کے رسول کے احکامات کی فکر نہیں ہے۔ ہم حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو بہترین اور مضبوط نہیں بناتے۔ دوسروں کا حق مارنا، دوسروں سے دھوکہ اور فراڈ کرنا، کاروبار میں جھوٹ بولنا، لین دین میں جھوٹے معاملات طے کرنا ہمارا آج دن کا وتیرہ بن چکا ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بڑی ہوشیاری سے کام لے لیا۔ دوسروں کو نیچا دکھانا، دوسروں کے حقوق پہ ناجائز قبضہ کرنا، دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہم نے آج دن کا اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی مضبوط رہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی مضبوط رہے، تو اس بیچ میں ایک تعلق ایسا ہے، ایک ذات ایسی ہے کہ ان کے ساتھ اگر اپنا تعلق بنا لیا جائے تو بندے کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہو جائے گا، اللہ کی مخلوق سے بھی مضبوط ہو جائے گا۔ نصرانیوں نے کہا تھا، یہود و نصارہ نے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ ہم خدا کے بیٹے ہیں اور ہم اس نبی کے پاس جائے بغیر بھی خدا تک چلے جائیں گے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اللہ کریم نے اس کا جواب دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے فرما دیجئے اگر رب کے در تک جانا چاہتے ہو، اس کا قرب چاہتے ہو، اس کی رضا چاہتے ہو، اس کی محبت چاہتے ہو، پھر میرے طریقے پہ آؤ، میرے راستے پہ آؤ، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناؤ۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جو بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کے رب کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے اس دعویٰ کے اندر معاذ جھوٹا ہے، کیونکہ رب خود فرما رہا ہے محبوب میں اسے اپنی بارگاہ سے رد کر دوں گا جو تیری بارگاہ چھوڑ کے میرے پاس آنے کا دعویٰ کرے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق رب کے ساتھ بھی مضبوط رہے، رب کے ساتھ تعلق میں بھی فساد نہ آئے، اور بندوں کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رہے، بندوں کے ساتھ تعلق میں بھی فساد نہ آئے، تو پھر ہمیں اپنا ناطہ اور تعلق اپنے محبوب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ مضبوط بنانا ہوگا۔